السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں محمد ناظم رامپوری۔ رامپور کے اندر بہت سارے اولیاء اللہ آرام فرما ہیں جن کے فیض سے اہل رامپور فیض یاب ہو رہے ہیں اور ان کا فیض چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ ان بزرگان رامپور کے پیغامات امن سے ہر قوم و مذہب کے لوگ متاثر ہیں۔ رامپور کے انہی لاتعداد بزرگوں میں سے ایک نام شمع کی طرح روشن ہے اور وہ نامی اس میں گرامی ہے حضرت قبلہ حاجی محمدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں رامپور میں لوگ حاجی صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک توپ خانہ گیٹ مسجد حاجی صاحب سے متصل آج بھی ہزاروں عقیدت مندوں کو روحانی فیض سے فیضیاب کر رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت قبلہ حاجی محمدی صاحب کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح اللہ والوں کا ذکر خیر آپ کے دل و دماغ کو سکون پہنچاتا رہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب قبلہ کی پیدائش شہر ملتان میں 1190 ہجری مطابق 1717 عیسوی کو ہوئی تھی۔ آپ کا اصل نام محمد جی تھا، مگر آپ ہر جمعے کو خانہ کعبہ جا کر نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ عوام و خواص میں حاجی محمدی صاحب یا حاجی صاحب کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ ملتان سے تلاش حق کرتے ہوئے 25 سال کی عمر میں دہلی آئے۔ یہاں پہنچ کر آپ کی ملاقات دہلی کے مشہور بزرگ شیخ قمر الدین علیہ الرحمہ سے ہوئی اور آپ سلسلہ چشتیہ میں ان کے مرید ہو کر ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ 5 سال آپ کی خدمت میں رہ کر آپ کے پیر و مرشد نے حکم دیا کہ شہر سے مشرق کی جانب جا کر مخلوق خدا کی خدمت رشد و ہدایت کا کام کرو۔ آپ پیر و مرشد کے حکم پر شہر سے مشرقی جانب چل دیے اور حیات نگر پرگنہ سنبل میں 2 سال رہ کر یہاں کے لوگوں کو تعلیم حق دے کر ان کی اصلاح فرمائی۔ اس کے بعد آپ رامپور تشریف لائے اور لال مسجد میں رہنے لگے۔ اسی مسجد میں پہلے سے ایک بزرگ حضرت شیخ عبداللہ شاہ افغانی علیہ الرحمہ رہتے تھے۔ تذکرہ کاملان رامپور کی روایت کے مطابق آپ فخر الدین فخر جہاں چشتی علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے۔ آپ کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، مسجد کے ایک بند حجرے میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے اور رات کو کسی ضرورت سے باہر نکلتے تھے، پھر اس کے بعد حجرے میں چلے جاتے تھے۔ سارا دن آپ کے حجرے کا دروازہ بند رہتا تھا۔ اکثر لوگ آپ سے ملاقات کی تمنا رکھتے تھے لیکن آپ کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ حضرت حاجی صاحب کو بھی آپ سے ملاقات کی تمنا ہوئی۔ حاجی صاحب رات کو ان کے حجرے کے قریب رہتے تھے اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنی حاضری ثابت کر دیتے تھے۔ ایک روز جب حجرہ کھلا دیکھا تو حضرت حاجی صاحب اس میں جا بیٹھے۔ حضرت شاہ عبداللہ افغانی علیہ الرحمہ جب حجرے کے اندر آئے تو آپ کو باہر نکالنے لگے۔ حاجی صاحب علیہ الرحمہ نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگے، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں اور میرا حصہ آپ کے یہاں ہے۔ اس کے بعد شاہ عبداللہ افغانی نے آپ کو قبول کر لیا اور آپ شاہ عبداللہ افغانی کی خدمت میں رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد حاجی محمدی صاحب کی درخواست پر شاہ عبداللہ افغانی نے آپ کو مرید کر کے اپنے سلسلے میں داخل فرما لیا اور آپ کی تعلیم و تلقین شروع فرمائی۔ اور حضرت حاجی محمدی صاحب کا ذریعہ معاش مزدوری تھا۔ آپ بہت زیادہ پرہیزگار اور تقوی شعار تھے۔ آپ جب مزدوری کرنے جاتے تو آپ اپنے مالک سے طے کر لیا کرتے تھے کہ اپنے کام کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز بھی ادا کریں گے۔ طے ہو جانے کے بعد ہی مزدوری پہ جایا کرتے تھے۔ آپ کو روئی کی دھنائی میں بھی کمال حاصل تھا۔ کبھی بازار سے پرانا کودڑ لا کر اس کے فتیلے بنا کر فروخت کرتے تھے۔ یہی آپ کے گزر اوقات کا ذریعہ تھا۔ آپ کی غذا نہایت ہی مختصر اور سادہ تھی۔ آپ سوکھی روٹی پانی میں ڈال کر اس کو بھگو کر کھایا کرتے تھے اور یہی آپ کی غذا تھی۔ شہر کے امیر غریب عالم فاضل ہر طبقے کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ سے بے شمار کرامات ظہور میں آئیں۔ آپ کی چلہ گاہ کوئلے والی مسجد کے نیچے حجرے میں تھی جہاں نواب کلب علی بہادر آپ سے ملاقات کرنے آتے تھے اور آپ سے بڑی عقیدت و محبت رکھا کرتے تھے۔ آپ سے بارہا پوچھا کرتے تھے کہ آپ مجھے نواب کب بنائیں گے؟ قبلہ حاجی محمدی صاحب جواب دیا کرتے تھے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو گدی پر بیٹھ جائے گا۔ ایک دن نواب کلب علی جب آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو حاجی محمدی صاحب نے ارشاد فرمایا، تو اکثر معلوم کیا کرتا ہے کہ آپ مجھے نواب کب بنائیں گے؟ آج ہم تمہاری خواہش اللہ کے حکم سے پوری کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے نواب کلب علی کو ایک چھوٹی کھٹولی پر بٹھایا اور 1 روپیہ نذرانہ دیا اور ایک رومال ان کے سر پر پگڑی کی طرح باندھ دیا۔ ابھی چند لمحات ہی گزرے تھے کہ اتنے میں رامپور کے ایک اور بزرگ حضرت قبلہ باقی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور کہنے لگے کہ آپ نے ان کو نواب کیوں بنایا؟
قبلہ حاجی صاحب نے ارشاد فرمایا اگر آپ پہلے آ جاتے تو میں ان کو نواب نہیں بناتا، مگر اب میں ان کو نواب بنا چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت باقی میاں صاحب جلال میں آ گئے اور اسی حالت میں کھٹولی کی ایک پٹی چٹکا دی۔ یہ دیکھ کر قبلہ حاجی محمدی صاحب نے ارشاد فرمایا یہ باقی تو نے اچھا نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو سن 3 تک نوابی رہے گی اور چوتھے پر نوابی ختم ہو جائے گی، انگریزی نہیں مگر خوریزی ہو جائے گی۔ آپ نے جو فرمایا وہی ہوا۔ کھٹولی کی 3 پٹیاں صحیح تھیں تو پہلے نواب کلب علی خاں، دوسرے نواب مشتاق علی خاں، تیسرے نواب حامد علی خاں تک تو ریاست گزری۔ کھٹولی کی چوتھی پٹی حضرت باقی میاں صاحب نے چٹکا دی تھی تو ریاست نواب رضا علی خاں پہ ختم ہو گئی اور خونریزی شروع ہو گئی۔ یہ آپ کی وہ کرامت ہے جس کا ظہور آپ کی پیشگوئی کے مطابق 100 سال کے بعد ہوا، اور اس واقعے کے متعلق نواب کلب علی کی تحریر آج بھی رامپور رضا لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کرامات ہیں، جیسے قلعے کی دیوار میں تعمیر کے وقت آپ کے حجرے کے پاس کی کوئیہ کا بیچ میں آنا اور اس کو اپنے پوتے شاہ عبد الرزاق کی مدد سے 5 گز ہٹانا۔ آپ کے کمالات و کرامات کو دیکھ کر نواب بخت نے کافی جائیداد دینے کو کہا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب برسات کے وقت میں میری کھپڑیل ٹپکتی ہے تو مجھے خدا یاد آتا ہے۔ نواب نے آپ کو دولت دینا چاہیے، آپ نے منع فرما دیا، کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اپنی چٹائی کا ایک کونا اٹھایا۔ جس مسجد میں آپ کا مزار ہے یہ مسجد آپ نے ہی تعمیر کرائی تھی، جو آپ کے نام سے ہی مشہور ہے، آپ اسی میں سکونت رکھتے تھے۔ آپ کے ایک فرزند مولوی صدیق صاحب تھے جو آپ کے خلیفہ بھی تھے، جن کا مزار آپ کی مزار کے سامنے ہار سنگار پیڑ کے نیچے ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ایک اور خلیفہ حضرت مولانا محب اللہ مدنی صاحب بھی تھے۔ دیگر خلفاء کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ آپ کے عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض روحانی حاصل کرتی تھی۔ آپ کا وصال 90 سال کی عمر میں 11 شوال 1280 ہجری مطابق 1860 عیسوی رامپور میں ہوا، اور آپ کی تجہیز و تکفین نواب بخت رامپور کی جانب سے ہوئی۔ نواب بخت کے حکم سے آپ کا مزار پکا بنوایا گیا اور آپ کے عرس کے لیے سالانہ نذرانہ ریاست رامپور کی جانب سے جاری کیا گیا۔ تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی قبلہ حاجی محمدی صاحب کے متعلق۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔